بتایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے یہ بات کرے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی تو آپ نے ایک جواب یاد کر لینا ہے. کرو گے؟ بڑا آسان سا جواب ہے. آپ انہیں کہیں کہ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ یہ ایک طرح کا جواب بھی ہے اور ایک طرح کا پھر سوال بھی ہے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی. اچھا لڑائی ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ کہتے پھر ہنگامہ ہوا. اچھا ہنگامہ ہوا، پھر کیا ہوا؟ کہتے بڑے حالات خراب ہو گئے. اچھا حالات خراب ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ کہتے بڑی جنگ ہوئی. اچھا جنگ ہوئی، پھر کیا ہوا؟ کہتے بڑا خون خرابہ ہوا. پھر کیا ہوا؟ کہتے بہت بڑی لڑائی ہوئی. بھائی پھر کیا ہوا؟ کہتے بہت بڑی لڑائی ہوئی. بھائی پھر کیا ہوا؟ کہتے صلح ہو گئی. کیا ہو گئی؟ صلح ہو گئی. تو بات ختم ہو گئی. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی کے متعلق اگر کوئی آپ سے کہے تو آپ نے کیا جواب دینا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ اور یہ جواب جو ہے نا، یہ ایسا جواب ہے کہ یہ اس سائل کی ہوا تو پہلی دفعہ سے نکال دے گا، کیونکہ یہ باتیں اہل سنت کے ساتھ وہ کرتے اس لیے ہیں تاکہ ان کو پریشان کیا جائے. اور جب آپ کہیں گے پھر کیا ہوا، یہ جواب بتا رہا ہے کہ پریشانی تو اندر گئی ہی نہیں ہے. اس لیے آپ ذرا اس کو دہرائیں گے تب یاد رہے گا. استاد جب سبق پڑھاتے تھے نا، وہ یوں کہتے تھے کہ جی آپ تکرار کرو گے تو یاد رہے گا. تو ایک دفعہ اس کو مل کر ذرا دہرائیں. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی ہو گئی. سارے مل کر جواب دیں گے، مزہ آ جائے گا. سارے مل کر جواب دیں گے نا، مزہ آ جائے گا. اگر جواب کے ساتھ یوں اشارہ بھی ہوگا نا، اور مزہ آ جائے گا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہو گئی، پھر ہنگامہ ہوا، پھر حالات خراب ہو گئے، بڑی لڑائی ہوئی، بڑی خون خرابہ ہوا، بڑی جنگ ہو گئی، بڑی لڑائی ہو گئی، پھر صلح ہو گئی. ایک جگہ میں نے کہا پھر صلح ہو گئی تو نیچے سے پھر بھی جواب آیا کہ پھر کیا ہوا. میں نے کہا ان کا منہ کالا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو ایک دفعہ پھر دوہرا لیں. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہو گئی. آخر تک ہاتھ نہیں اٹھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں، آخر تک ہاتھ نہیں اٹھ رہا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہو گئی، پھر ہنگامہ ہوا، پھر حالات خراب ہو گئے، بڑی جنگ ہوئی، بڑا خون خرابہ ہوا، حالات خراب ہو گئے، بڑی جنگ ہو گئی، پھر صلح ہو گئی. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیں یہ جواب جو ہے نا، منکر کے گلے میں رسی ہے. وہ جتنا اوپر چڑھتا جائے گا اسے ڈھیل دیتے جاؤ اور پوچھتے جاؤ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ کہ پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. جتنا اوپر جائے گا اتنا ہی اوپر سے اس کو گرنا پڑے گا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہو گئی. لڑائی کے بعد صلح ہو گئی. صلح کرنے والے بھی کوئی غیر نہیں تھے کہ کہہ دیا جائے وہ دب گئے، جھک گئے، بک گئے، ڈر گئے. نہیں، صلح کرنے والے اس دنیا کے سب سے بڑے حیدری تھے، حضرت حسن تھے اور حضرت حسین تھے. رجال کسی میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسن نے بھی بیعت کی اور حضرت حسین نے بھی بیعت کی. اور یہ بیعت ہوئی ہے 41 ہجری میں اور حضرت حسین کی شہادت ہے 61 ہجری میں. 61 والے سال کو مائنس کرو، 41 سے 60 ہجری تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 19 سال حضرت حسین نے گزارے ہیں حکومت معاویہ میں. حضرت حسین نے 19 سال گزارے خلافت معاویہ میں. کوئی ایک احتجاج دکھا دو، ایک اعتراض دکھا دو جو ان 19 سالوں میں حضرت حسین نے کیا ہو حکومت معاویہ پر. لڑائی بتاتے ہو اور محبت کے 19 سال چھپاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ حضرت حسین 19 سال جو خوش رہے، چپ رہے، ڈر کر چپ رہے، صحیح سمجھ کر مطمئن رہے.
صحیح سمجھ کے بھئی ڈر کر چپ رہے یا صحیح سمجھ کر مطمئن ہو گئے؟ صحیح سمجھ کر مطمئن ہو گئے نا؟ تو جہاں حضرت حسین 19 سال چپ رہے، مطمئن رہے، خاموش رہے، راضی رہے، جہاں 19 سال حسین خاموش رہے، راضی رہے، وہاں ہم کسی کتے کو بھونکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ حسین نے 19 سال گزارے ہیں حکومت معاویہ میں، اور کہتے ہیں جی کہ وہ بیچارے کیا کرتے؟ حضرت امیر معاویہ کی حکومت تھی، لشکر تھا، وہ بیچارے 2 تھے، یہ تو زبردستی بیعت ہوئی ہے، زبردستی بیعت لی گئی ہے۔ فیصل آباد والوں، یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، جہاں زبردستی ہوتی ہے وہاں شرائط نہیں ہوتے، اور جہاں شرائط ہوتے ہیں وہاں زبردستی نہیں ہوتی۔ کوئی ڈاکو اگر کسی سے کوئی گاڑی زبردستی چھینتا ہے تو گاڑی کا جو مالک ہے وہ ڈاکو کے ساتھ شرائط طے کر سکتا ہے کہ ٹھہرو بھائی، میری شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ پہلے مجھے پیسے دے دو پھر تمہیں گاڑی دے دوں گا۔ کوئی یوں شرط طے کر سکتا ہے؟ بھئی جہاں زبردستی ہوتی ہے وہاں شرائط نہیں ہوتے، اور جہاں شرائط ہوتے ہیں وہاں زبردستی نہیں ہوتی، اور یہاں شرائط ہیں، تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں، ائمہ کے اندر 3 شرطیں لکھی ہوئی ہیں جو حضرت حسن نے لگائی ہیں، ان یعمل بکتاب اللہ ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اے امیر معاویہ حکومت قرآن کے مطابق چلانا۔ دوسری شرط وہ سنت نبی ہی، اے امیر معاویہ حکومت نبی کی سنت کے مطابق چلانا۔ ایک مجھے کہنے لگا اچھا یہ شرطیں لگائی جا رہی ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں چلتے تھے نا، تبھی تو یہ شرطیں لگائی جا رہی ہیں کہ ایامل بکتاب اللہ ہے، وہ سنت نبی ہی۔ میں نے کہا بے وقوف، تو جو کہتا ہے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چڑھا دے، اچھا اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ نہیں سمجھتا نا، اسی لیے تو یہ دعا پڑھتا ہے، کہتے نہیں وہاں صراط مستقیم پر استقامت مراد ہے۔ میں نے کہا یہاں بھی قرآن و سنت پر استقامت مراد ہے۔ آخری شرط حضرت حسن نے آخری شرط لگائی، وہ بتاؤں؟ وہ شرط بڑی اہم ہے، بھول نہ جانا۔ اگر آپ کو بھولنے کا خدشہ ہو تو یہ میں پھر کبھی بتا دوں یا ابھی بتا دوں؟ توجہ بھائی، حضرت حسن نے شرط لگائی ایامل بکتاب اللہ ہے وہ سنت نبی ہی۔ بس تیسری شرط میں پھر کبھی بتا دوں، وہ بہت بڑی اہم شرط ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ سے وہ رہ جائے، آپ اسے یاد نہ کر سکیں، ساری باتیں ایک دفعہ صحیح نہیں ہوتی، یہ بہت اہم شرط ہے، وہ کبھی پھر بتا دوں، ابھی بتا دوں؟ وہ شرط ایسی ہے کہ اس شرط سے پہلے بھی سبحان اللہ، بعد میں بھی سبحان اللہ، آخر تک حضرت حسن نے شرط لگائی ہے، تمہاری کتاب کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کے اندر آج بھی موجود ہے۔ حضرت حسن نے کہا ایامل بکتاب اللہ ہے وہ سنت نبی ہی وہ سیرت الخلفاء الراشدین۔ طریقہ ابو بکر والا ہونا چاہیے، طریقہ عمر والا ہونا چاہیے، طریقہ عثمان و علی والا ہونا چاہیے۔ کچھ بات سمجھ آئی کہ حضرت حسن کہہ رہے ہیں کہ طریقہ ابو بکر والا ہونا چاہیے، طریقہ عمر والا ہونا چاہیے۔ اگر حضرت ابو بکر نے باغ فتح غصب کیا ہوتا، ظلم اور زیادتی کی ہوتی، تو فاطمہ کا لگتے جگر یہ شرط طے کرتا کہ طریقہ ابو بکر والا ہونا چاہیے۔ اگر حضرت عمر نے خاتون جنت کے گھر کو آگ لگائی ہوتی، ظلم و زیادتی کی ہوتی، تو فاطمہ کا لگتے جگر یہ شرط طے کرتا کہ طریقہ عمر والا ہونا چاہیے۔ لیکن
لیکن یہ شرط یہاں طے ہو رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ باغ فتح کو غصب کرنے والی باتیں من گھڑت، خاتون جنت کے گھر کو آگ لگانے والی باتیں من گھڑت۔ ایک لعنتی کہہ رہا تھا کہ ہم ان کو خلفائے راشدین نہیں مانتے۔ میں نے کہا حسنین کریمین تو مان بھی رہے ہیں، مانگ بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں اور مانگ بھی رہے ہیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی بھائی۔ کیا بھائی؟ بھائی بھائی۔ یہ چڑھتے ہیں، آخری بات عرض کرتا ہوں، یہ اس بات پہ چڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہ کہو۔ یہ سنیوں کو کہتے ہیں سنی ہمارے بھائی ہیں، دھوکہ دینے کے لیے سنیوں کو کہتے ہیں سنی ہمارے۔ میں نے کہا جناب تمہارا کلمہ تو نہیں ملتا، کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی۔ میں نے کہا تمہاری اذان تو نہیں ملتی، کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی۔ میں نے کہا تمہارا عقیدہ تو نہیں ملتا، کہا کوئی بات نہیں پھر بھی بھائی ہیں۔ میں نے کہا جہاں کلمہ نہیں ملتا، اذان نہیں ملتی، عقیدہ نہیں ملتا، نظریہ نہیں ملتا، وہاں تم بھائی کہتے ہو۔ اور جہاں رب بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، عقیدہ بھی ایک ہے، نظریہ بھی ایک ہے، ہم کیوں نہ کہیں علی معاویہ، علی معاویہ۔ کہتے ہیں تم علی معاویہ کو برابر بتا رہے ہو۔ بھئی ہم نے کبھی کہا ہے کہ علی معاویہ برابر برابر؟ ہم نے کبھی کہا ہے؟ ہم کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی، اور بھائی ہونے میں مرتبے کا برابر ہونا ضروری۔ اور اگر مرتبہ سننا چاہتے ہو نا تو پھر سنو، حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن علی کا مرتبہ اس سے بھی بلند ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ دیکھو بھئی اگر ہم کسی پر اگر کوئی لعنت کرے کہ فلاں پہ لعنت بے شمار، تو اگلے ناراض ہو جائیں گے، بات سمجھ آتی ہے کہ لعنت سے گھبرا گئے۔ لیکن اس نعرے میں کسی پر لعنت ہے؟ علی معاویہ بھائی بھائی، اس نعرے میں کسی پر لعنت ہے؟ کسی کو کوئی برا بھلا کہنا ہے؟ اس میں کوئی گالم گلوچ ہے؟ نہیں۔ لیکن پھر بھی یہ نعرہ ایک قوم کو اچھا نہیں لگتا، چڑھتے ہیں، جلتے ہیں، کڑتے ہیں۔ یہ جلن کا راز کیا ہے بتا دوں؟ یہ جلتے کیوں ہیں؟ راز کی بات ہے۔ ہاں یہ جلتے اس لیے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا نے بڑی محنت کر کے ان کو آپس میں لڑایا، یہ پھر بھائی بھائی۔